اور دوسری بات، قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرنا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ بعض لوگوں کا استدلال اس آیت سے ہے، ذرا ان کی عقل کو ذرا دیکھیے، ٹٹولیے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مطلق ہے، سیدنا علی اور معاویہ دونوں شامل ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ اگر ان دو قبیلوں میں سے کوئی بغاوت کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ فلاں 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 فلاں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تو مجہول فرمایا گیا ہے، لیکن صحابہ کرام چونکہ کلہم عدول ہے تو یہاں بغت کا لفظ وہ اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا جو معنی آپ اور میں اور یہ روافضی وغیرہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایسے ہی کہہ دیا، ہم تو علماء دیوبند ہیں الحمدللہ، باقی یہ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں ان کے لیے غور و فکر اور سوچ کا موقع ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کو عمار بن یاسر کے قتل میں چونکہ باغی کہا گیا ہے، اس لیے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا کا مشار الیہ وہ معاویہ ہوگا۔ حالانکہ یہ اشکال کرنے کی انجینئر جیسے لوگوں کی استعداد کے بہت دور ہے، لیکن ہم خود کیے دیتے ہیں کہ اگر بالفرض انہوں نے ایسا سوچا تو صحابی اور انبیاء کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ کیا اس کو آپ مانتے ہیں؟ اچھا، تو آپ پھر اس کو بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے امامت کو طلب کیا یا نہیں کیا؟ اچھا، تو پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی سیدنا ہارون علیہ السلام بڑے تھے سیدنا موسیٰ سے، کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ تو پھر سنیے، سیدنا موسیٰ نے نہ جانے کیا معجزات پیش کر کے دیے، لیکن بنی اسرائیل جیسی ڈھیٹ اور گھٹیا قوم، جیسا کہ آج کے روافض اور غامدی اور انجینئر جیسے گھٹیا لوگ جس طرح تسلیم نہیں کرتے، بالکل اسی طرح اس وقت کے بنی اسرائیل بھی کیا تھے؟ ایسے ہی ہٹ دھرم تھے بھائی، کیونکہ وقت نبی موجود ہے جو ہر قسم کے فضائل اور مسائل بتانے کے لیے وطن دوش ہے، ان کی باتوں پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ہاں، سامری کی ایک معمولی سی چال، اور وہ بھی سبب بنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کی، یعنی جبریل امین کا وہ گھوڑا کہ جس کے قدم کے نیچے ریت پڑتی، آپ اس کو اٹھا کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیتے۔ آپ سے مراد یہ ملعون قسم کا جو سامری تھا، تو وہ اس نے اس کو جمع کیا اور اس سے ایک بچھڑا پیدا کر دیا، کیونکہ آپ کے قدم جہاں پڑتے تھے وہ جگہ کیا ہو جاتی تھی؟ سبز ہو جاتی تھی۔ تو اس نے جان لیا کہ یہ وہ مٹی ہے جو کسی بھی چیز میں حیات کو پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس کا سبب بھی کون بنا بھائی؟ سیدنا موسیٰ۔ نہ سیدنا موسیٰ جاتے اور نہ ہی سامری کو موقع ملتا کہ جبریل امین کے پیروں کے تلے جو مٹی ہے اس کو حیات کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس طرح پھر اس نے جو گمراہی
پھیلا دی بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ قصہ سارا آپ کو معلوم ہے۔ اب غور طلب بات سنیے۔ سیدنا موسیٰ تو چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ تو ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، لیکن پیچھے کیا ہوا وہ قصہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا افا عصیت امری، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کا خیال کرنا؟ افا عصیت امری، تو بھائی نے کہا کہ واللہ العظیم میں نے ان کو اس چیز سے بہت روکا، لیکن انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسا ہے قرآن میں موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ تو سیدنا موسیٰ نے غصے میں آ کر آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور داڑھی کے بالوں کو یوں بھینچ دیا، غصے کی بنا پر کہ آپ اتنا چھوٹا کام نہیں کر پائے کہ میرے آنے تک یہ لوگ جو ہے اس بات کا مطلب انتظار کر لیتے کہ میں آ جاؤں اور پھر بات کر لیتے۔ وہ تو الواح لینے کے لیے گئے تھے، یعنی خدا کے پیغامات کو۔ اس پر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ افا عصیت امری، اور عصا یعصی عصیاً کس کے معنی میں آتا ہے؟ دیکھ لیجئے قرآن لغت میں عصا یعصی کس معنی میں ہے؟ کیا نفی ینفی کے معنی میں ہوگا؟ آپ خود سوچئے کہ یہاں کوئی بھول چک کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم خدا کو چھوڑ کر اور بتوں اور ایک کبشہ، یہ جو بچھڑا ہوتا ہے، اس کی پوجا میں لگ جائے، تو پھر عاصی کا یہاں بڑا مقام ہونا چاہیے۔ لیکن سیدنا ہارون کیا فرما رہے ہیں؟ لا تجعلنی مع القوم الظالمین، کہ ان لوگوں میں سے خدا را آپ مجھے تسلیم مت فرمائیں۔ میں نے انہیں بہت روکا۔ جب بہت روکا تو پھر آپ نے افا عصیت امری کیوں فرمایا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں؟ اور پھر ایسا ویسا بھی نہیں، افا عصیت امری کہہ کر بال بھی پکڑ لیے، داڑھی بھی پکڑ لی غصے میں۔ لیکن ہے کوئی ماں کا لال جو یہ کہے کہ سیدنا ہارون باطل پر تھے، سیدنا موسیٰ حق پر تھے؟ ہے کسی میں ہمت کہ وہ اس طور پر بیان کرے؟ تو وہ میڈیا پر تشریف لائے اور بیان کرے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، بڑے مزے سے یہ گستاخ تبر جو ہوتے ہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ بھیا آپ جو ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کا حشر سیدنا معاویہ کے ساتھ ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں سیدنا علی کے ساتھ ہو۔ اچھا، تو آج کی ویڈیو کو میں نے بریکنگ نیوز کا نام دیا ہے، بریکنگ نیوز کا نام۔ تو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ درست نہیں ہے، بلکہ دعویٰ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو لوگ سیدنا معاویہ کے ماننے والے ہیں ان کا حشر میرے اور میرے جیسی اعتقاد رکھنے والوں کا اللہ فرما دے،
ٹھیک ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا علی نہیں، وہ لوگ جو سیدنا علی کو مانتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا حشر ہو، ایئر آن فرمائیے ساری دنیا کے سامنے، تاکہ ہم پھر آپ سے ایک سوال کریں. لیکن یہ سوال اس وقت ہوگا کہ جب آپ میڈیا کے سامنے فرمائیں گے کہ جو لوگ سیدنا معاویہ کے چاہنے والے ہیں ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جو سیدنا علی کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے اندر دم؟ تو اگلی ویڈیو میں اس بات کا اعتراف کیجئے اور آن ایئر ساری دنیا کے سامنے تمام میڈیا کو ظاہر کر کے آپ اس بات کا اقرار کیجئے. دنیا کے سامنے آ کر اتنے سے الفاظ بول دیجئے. اس کے بعد ہم ایک سوال آپ سے کریں گے، اور اس کا جواب اگر آپ نے نہ دیا تو پھر تمام امت سے میں کہوں گا کہ اپنی اپنی جوتیاں اٹھاؤ اور اس انجینئر کی اچھی پٹائی کرو. ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ عوام کو چیلنج ہے کہ وہ کہیں کہ اس طرح کہیں تاکہ یہ صاحب کیا جواب یا کیا سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو سیدنا علی اور معاویہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کے بڑے قصص ہیں. اور سیدنا معاویہ ایک خاندانی وڈیرے اور سائیں لوگ تھے، بہادر تھے، جرنیل تھے، ایک اعلیٰ حسب نسب والے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ اور سیدنا علی وہ واحد مسلمان تھے جن سے پیچھے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ کہنا کہ سیدنا علی وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سیدنا معاویہ سے، تو آئیے حسب میں مقابلہ کر لیجئے، آئیے نسب میں مقابلہ کر لیجئے، آئیے ان کی وقار، عزت اور ان کے ان کارناموں کے مقابلے میں مقابلہ کر لیجئے جو اللہ نے سیدنا معاویہ اور ان کی فیملی کے ذریعے یا ان کی فیملی کے تھرو اس امت میں نافذ فرمائے. ہے کسی کے پاس کوئی واقعہ یا کوئی جھوٹ بات کہ جو سیدنا کے دور سے متعلق ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی منقول ہو تو پیش کیجیے؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الامور قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بات سمجھا گئی؟ تو اتنی بات کافی ہے. اور سیدنا عمار کے قتل سے متعلق جو شبہات اٹھائے گئے یا اٹھائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اب اس کو کسی مناسبت سے بیان کر دیں گے. فی الحال بس میں اس پر ہی اکتفا کروں گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل بروز جمعہ یہاں پر انشاءاللہ کلاس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی اس کا کوئی آغاز کی ترتیب بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.